بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر سال اول کی میر تقی میر کی غزل نمبر 2 حصہ اول پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے غزل نمبر 1 کے 2 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کا وزٹ کریں اور آگے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شاعر کا تعارف جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میر تقی میر۔ میر کا اصل نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ 1723 عیسوی میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر کی غزلوں میں سادگی اور اختصار کا امتزاج ملتا ہے۔ اس کے ساتھ دہلوی طرز سخن کی آئینہ دار اور جذبات و احساسات کی ترجمانی بھی غزلوں میں ملتی ہے۔ سب سے اہم جو ایک عنصر پایا جاتا ہے وہ ہے سہل ممتنع اور تغزل۔ یہ ہمیں میر کی غزلوں میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ غزل کا شعر نمبر 1، شاعر کہتا ہے: گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ میر فرماتے ہیں کہ اگر گل کو ہوتا صبا قرار، یعنی کہ یہ ایک پچھلے دوار میں یہ بات مانی جاتی تھی، اس بات کو لیا جاتا تھا کہ ہوا جب چلتی ہے تو وہ پھولوں کے کھلنے کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی تھی، وہ یہ تھی کہ جب تک شبنم اوس کے قطرے اس پر نہیں پڑتے ہیں، اس میں تر و تازگی اور وہ اس طرح سے نہیں کھل پاتی ہے، یہ اس کو تازگی بخشتی ہے۔ تو وہ شاعر کہہ رہا ہے گل کو ہوتا صبا قرار، یعنی کہ صبح کی ہوا چلتی ہی نہ اور پھول نہ ہی کھلتا، تاکہ پھول کھلنے کے بعد کیونکہ پھول کو توڑ لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بھی اس طرف اشارہ ہے کہ کاش محبوب چند دنوں کے لیے ٹھہر جاتا، اس کو قرار آ جاتا، کیونکہ بہار رہتی ایک آدھ دن بہار ہے کاش، اور پھر بہار ایک آدھ دن اگر اور رہتی تو پھول اسی طرح سے کھلے رہتے، دنیا اسی طرح سے ہستی اور بستی رہتی۔ اور شاعر فرماتے ہیں: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہ اس عالم ناپائیدار سے ہر کسی نے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ادھر سے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے جیسے بہار اگر آج رہتی تو ہم کچھ دنوں کے لیے اور دیکھ لیتے، پھولوں کا نظارہ کر لیتے، جیسا کہ پھول کھلتے ہیں۔ پھولوں کا کھلنا اس بات کی علامت ہے کہ پھول کھلا ہے تو اس میں بہار ہے، اس میں خوشی کی ایک بات ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت مجھے شعر یاد آیا، کہتا ہے، شاعر کہتا ہے اب یہ پھولوں کا جو کھلنا ہے، ان پھولوں کے کھلنے سے اس نے دوسری طرف اس بات کو لیا ہے۔ وہ کیا کہنے کی اس کی بات اس انداز سے ہے کہ پھول جب کھلتا ہے کلی، وہ کلی کا جو کھلنا ہے، کلی کھل جاتی ہے، اس کا مسکرا جانا، اس کے بعد اس کو پھول کو توڑ لیا جاتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں: راز پنہا کو یوں آشکار نہ کر، راز پنہا کو یوں آشکار نہ کر، یوں محبت کی آن جاتی ہے، وہ کلی پھر کلی نہیں رہتی جو ذرا کھل کے مسکراتی ہے۔ کلی کا کھل کے مسکرانا اس بات کی علامت ہے کہ کلی مسکرا گئی ہے اور اب اس کو توڑ لیا جائے گا۔ دوسرے شعر میں شاعر بات کرتا ہے: یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، مند گئیں کا مطلب یہ ہے کہ موت آنے پر یہ بند ہو گئیں، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، کہ یہ جو آنکھیں ہیں میری مند گئی ہیں، یہ ایک بار میرے محبوب کا دیدار کر لیتی۔ آگے: کاش میری دو آنکھیں جنہیں موت نے بند کر دیا ہے کھل سکتی، اور کھلنے کے بعد تاکہ میں محبوب کا دیدار کر سکتا۔ شاعر اس بات کی طرف شاعر کا اشارہ ہے کہ موت آنے کے قریب ہے اور موت آ چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی شاعر اپنی ادھوری خواہش کا ایک واویلا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری یہ جو دو آنکھیں بند ہو گئی ہیں، ایک موت آ گئی ہے مجھے، اور یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے
کہ موت آنے کے بعد انسان سننے اور دیکھنے کی سماعت ان دونوں چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے یہ معذرت کے ساتھ یہ چیزیں اس کے ساتھ برقرار رہتی ہیں، لیکن جسم میں جان نہیں رہتی۔ اور میر چونکہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، موت بھی آ گئی ہے ان کو، لیکن وہ کہتے ہیں کاش اب بھی میں اپنے محبوب کا دیدار کر سکتا۔ جیسے کہ ظفر اقبال نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، ان کے ایک دو تین اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں خاموشی اچھی نہیں انکار ہونا چاہیے، خاموشی اچھی نہیں انکار ہونا چاہیے، اب یہ تماشا سرے بازار ہونا چاہیے، خود ہی کرنے لگے ہیں دیدار سے آگے کی بات، اب خود ہی کرنے لگے ہیں دیدار سے آگے کی بات، جو کبھی کہتے تھے بس دیدار ہونا چاہیے، اور جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرف اشارہ شاعر بھی کر رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد آؤ گے زمانے کو کیا منہ دکھاؤ گے، زمانے کو منہ آپ دکھاؤ گے، موت آنے کے بعد اگر ملاقات ہوئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، یہ دو اشعار کی تشریح آپ اس کو دیکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے اگلے لیکچر اپلوڈ ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔